نفس کی طہارت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب پر میں نے بات کی تھی کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس نہ ہو، تصفیہ قلب نہ ہو، وہ روحانیت میں کوئی منزل نہیں پا سکتا۔ اب پہلے تو جاننا چاہیے کہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال بزرگوں نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا آپ ایک فصل بوتے ہیں، کوئی بھی فصل لے لیں، جب آپ فصل بوتے ہیں اس کا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ بیج اگتا ہے، اور جب وہ بیج اگتا ہے اس بیج کے ساتھ، اس فصل کے ساتھ کچھ خود رو جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں، جنہیں ہم وہ جنگلی بوٹیاں کہتے ہیں، وہ اگاتی ہیں۔ جب وہ فصل بھی اگتی ہے اور وہ جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں تو وہ جڑی بوٹیاں اس اصل فصل پر اثر انداز ہوتی، یعنی اس کی نشو و نما کو روک دیتی۔ ظاہر آپ اس کو کھاد ڈال رہے ہیں یا کچھ اور چیز ڈال رہے ہیں تو وہ جو کھاد ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ ان جڑی بوٹیوں کی طرف چلا جائے گا اور اصل جو فصل ہے وہ متاثر ہوگی۔ پھر اس کے لیے ایک کسان کیا کرتا ہے کہ وہ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور صاف کر کے وہ جو اس نے فصل بیجی ہے یعنی اس پر اثر انداز ہونے والی ساری چیزوں کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اکیلی اس فصل کو ملتی ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پاتی ہے۔ تو اس کو اس کیاری کا تزکیہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیاری ہے اس کا اس کسان نے تزکیہ کیا ہے، یعنی اس کو جڑی بوٹیوں سے پاک کر دیا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، اس نفس کے ساتھ بھی بے شمار وہ جڑی بوٹیاں وہ اگاتی ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں کیا ہیں کہ ہمارے اس نفس پر زمانے کی قدرت چھا جاتی ہے اور پھر یہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ مغلوب ہو جائے تو پھر تو کام بن جاتا ہے، لیکن یہ غالب ہو جاتا ہے نفس، اور اس کے مقابلے میں جو روح ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب روح مغلوب ہو جائے، نفس غالب ہو جائے تو پھر اس بندے سے جو نیکی کے کام ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں، نیکی کام پھر اس سے کم ہوتے ہیں، کیونکہ نفس اس کا غالب ہوتا ہے اور وہ نفس اس کو نیکی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جب انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، تصفیہ قلب ہو جاتا ہے، دونوں اس کے پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر انسان کا شریعت پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ اس کے پیارے محبوب کے حکام پر چلنے میں۔ نماز میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ خوشی خوشی پڑھتا ہے۔ روزے میں کوئی اسے دشواری نہیں ہوتی، وہ خوشی خوشی کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر اس کے اندر اس کی کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ بڑے خوشی خوشی کرتا ہے۔ کہ جب اس کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جاتا ہے، یعنی تزکیہ نفس میں وہ زمانے کی جو خدورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور تصفیہ قلب، اس قلب کے اندر جو خصلت رذیلہ ہوتی ہیں، مثلا یہ شرک ہے، بدعت ہے، ریاکاری ہے، غیبت ہے، شغل خوری ہے، یہ سارے یہ جو کام ہے نا، یہ ہمارے میں نے پچھلے جمعہ کے مبارک پر بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدی اور اس کی نیکی دونوں ہمارے اس نفس کے اندر رکھ دی۔
اس نفس کے اندر بدی بھی ہے اور اس نفس کے اندر نیکی بھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی. اور لیکن پھر ضرورت ہے کہ اس کی جو بدی والی وہ خصلت رذیلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہے، ساتھ ساتھ قلب کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے، اس کا بھی تصفیہ کرنا ہے. تو جب تک یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نہ ہو تب تک ہم حقیقت نہیں پہنچ سکتے. اور اس تزکیہ قلب اور اس تصفیہ قلب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصوف کا راستہ اختیار کریں، ہم سلوک میں داخل ہوں جو ایک طریقت کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ ہے کہ یہ اپنے آپ یہ نفس کا نہ تزکیہ ہو سکتا ہے نہ ہمارے قلب کا اپنے آپ تصفیہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کسی مرد کامل کی نظر کی ضرورت ہے. وہ مرد کامل جب ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اپنی توجہات سے، یہ پیری مریدی کا مقصد ہی یہی ہے، پیری مریدی کا مقصد ہی یہی ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مرید ہو جائیں تو ہمارا کاروبار چلے، ہم مرید ہو جائیں ہماری دکان چلے، ہم مرید ہو جائیں میرے سارے کام سبر جائیں. نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے پیری مریدی کا، بلکہ پیری مریدی کا اصل مسئلہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو، ہمارا تصفیہ قلب ہو، اندر سے ہماری صفائی ہو جائے. جب اندر سے ہماری صفائی ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس سے سوائے نیکی کے اور کام ساتھ ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لو، یہ اسی سے ہم یہ اندازہ بھی کر سکتے. ایک آدمی بڑا جلدی غصے میں آ جاتا ہے، بڑا غصے میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اندرونی کیفیت ہے، یہ اس کی نفس کی خصلت رذیلہ ہے کہ وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، فوراً طیش میں آ جاتا ہے، فوراً گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جو اس کے اندر ہے وہ باہر نکل رہا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، سارے یہ اس کی نفس کی کیفیت. لیکن جن کا تزکیہ نفس تصفیہ قلب ہو جاتا ہے ان سے یہ بک بک نہیں آپ سنیں گے، وہ گالی گلوچ پر نہیں اترے گا، وہ جھگڑے پر نہیں اترے گا، وہ درگزر کرے گا، برداشت کرے گا، وہ صبر کرے گا. جب تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، کسی کی نظر کی ضرورت ہوگی کہ جو جب ہم ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ اپنی نظر سے ہمارے اس نفس کی قدرتوں کو بھی ختم کرے گا، ہمارے قلب کے اندر جو خصلت رذیلہ پیدا ہو رہی ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، ریاکاری ہے، جو کچھ ہے اس کو بھی صاف کر دے گا. اور لمحہ بلمحہ اسے خدا کا قرب نصیب ہوتا جائے گا یہاں تک کہ وہ درجہ ولایت پر فائز ہو جائے گا. یہ مقصد ہے پیری مریدی کا. اور اس کے لیے ایسے شیخ کامل کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط بیان فرمائی ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کی شرائط کیا ہونی چاہیے کہ جس کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دے کر بیعت کریں، وہ کیسا ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلی شیخ کامل کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. مسلمان ہو، یہ نہیں کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور آپ اس کے مرید بن جائے. اب کوئی عیسائی کے پاس جا رہا ہے، کوئی رافضی کے پاس جا رہا ہے، کوئی وہ نصرانی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے. نہیں، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، کلمہ توحید پڑھنے والا ہو. پہلی شرط شیخ کامل کی، صحیح جو پیر ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. دوسری شرط فرمایا وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہو، ناجیہ فرقہ پر ہو. ناجیہ فرقہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی یہی جماعت جنت پہ جائے گی، اہل سنت والجماعت جنہیں ناجیہ فرقہ کہا جاتا ہے. اور باقی سب کے سب جنت میں نہیں جائیں گے. کہ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یعنی میری امت کے، یعنی میرا ہی کلمہ پڑھتے ہوں گے. فرمایا 73 فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی اور باقی ساری جہنم میں؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا فما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، فرمایا وہ جنتی ہے، باقی سارے جہنم، سارے جہنم۔ اس لیے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت کا عطا فرمایا اور اس پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمایا کہ یہی ناجیہ فرقہ ہے۔ فرمایا جو طریقت کا مدعی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ محدین ہو وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہو، نہ صرف عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہو بلکہ اسے اہل سنت والجماعت کی عقائد کی ساری کتابوں کا علم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، کہ وہ جانتا ہو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، عقائد کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا ہماری رہبری کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جاننا یہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بندہ عقائد اہل سنت والجماعت نہ جانے تو پھر ایسے ہی بندہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو یہ 1200 سال پرانی کتاب ہے، ابو المنتہی اس کا نام ہے، یہ شرح فقہ اکبر ہے، عقائد اہل سنت کی کتاب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، 1200 سال پرانی کتاب ہے۔ اس کے اندر سارے عقائد اہل سنت بیان کیے ہوئے ہیں کہ عقائد اہل سنت کیا ہیں، اور جو اس کے مخالف چلے گا وہ کبھی منزل کو نہیں پائے گا، کبھی منزل نہیں پائے گا، منزل کو وہی پائے گا جو عقائد اہل سنت پر ہوگا۔ اب دیکھو یہ کئی میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں، کوئی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، جس نے عقیدہ اہل سنت پڑھا ہو اسے پتا ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت۔ میں صرف ایک لفظ میں بتاتا ہوں، آپ کسی جھگڑے میں نہ پڑیں، صرف عقیدہ اہل سنت وال کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی معصوم ہیں، سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، سارے نبی۔ اس کے بعد اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ازواج مطہرات، بنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تبع تابعین ہیں، یعنی یہ چلے جائیں، یہ سارے اہل اللہ میں شامل ہیں۔ یہ معصوم نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت معصوم نہیں ہے لیکن یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں۔ محفوظ کے ہی اگر گناہ کی طرف اگر راغب بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹ پیدا فرما دیتا ہے، ان سے وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، محفوظ ہے۔ معصوم انبیاء کرام ہیں اور اس کے بعد اہل اللہ یہ محفوظ ہے، یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا، ٹھیک۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ باقی جھگڑوں کو سب کو چھوڑ دو کہ اس طرح اس پر آپ پکے رہیں۔ تو جو پیر ہو اس اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا پتہ ہو، اسی عقیدے پر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کو بھی جانتا ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، یہ دوسری شرط ہے پیر کے لیے، اور یہ شرط بڑی کم آپ کو ملے گی پیروں کے اندر۔ تیسری شرط کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تیسری شرط کیا ہے پیر کی؟ جو شیخ کامل ہو وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ انہیں کے اللہ نے شان پیار فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساری رات خدا کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیسری شرط وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور چوتھی شرط شیخ کامل کی فرمایا وہ امر بالمعروف
ونہی عن المنکر پر بھی عمل کرے، یعنی نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، شریعت پر چلنے کا حکم دے کہ یہ شریعت ہے اس پر چلو، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس پر چلو، یہ خدا کا حکم ہے اس پر چلو، اور جو اس کے خلاف چلے اس کو روکے بھی، یہ نہیں کہ خود بھی اس پر چھال لگا دے۔ آج کیا ہو رہا ہے، وہ عالی شان ہمارے جو دربار، عالی شان عظمت والے وہ دربار اور وہ عظمت والے بزرگ وہ دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کے جو پچھلے ہیں وہ سجادہ نشین بن گئے۔ اب وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کتوں کی لڑائی کروا رہے ہیں، کتوں کی لڑائی کروا رہے ہیں، مجرے کروا رہے ہیں، ڈانس کروا رہے ہیں۔ یہ ہے تمہارے یہ باؤدار کا ورثہ کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول کے یعنی طریقے کے مطابق گزاری، اور بعد میں تم یہ عمل کر رہے، یعنی ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا، اس کی یعنی وہ بیعت کرنا، یہ سب حرام ہے۔ مت ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ جو شیخ کامل ہو، صحیح اللہ کا بزرگ نیک بندہ، فرمایا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک چوتھی شرط ہوگی، پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عقیدہ اہل سنت پر ہو، تیسرا متقی اور پرہیزگار ہو، چوتھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور پانچواں کیا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ یعنی کسی صاحب کامل کی صحبت میں گزارا ہو، سلوک طریقت تصوف اس نے سیکھا ہو، ان کے پاس بیٹھ کر، اور اس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سینہ بسینہ تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا، یعنی وہ نسبت والا بھی ہو، اس طرح نہیں کہ میں سوتے میں پیر بن گیا ہوں بس، نہیں، فرمایا اس کی نسبت ہو، نسبت اس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سینہ بسینہ ایک زنجیر کے اندر منسلک ہو کہ اس کا آخری تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، وہ یعنی شیخ کامل کہلانے کا حقدار ہے، وہ سجادہ نشین بننے کا حقدار ہے، جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں اس کے پاس مت۔ ایسے جب شیخ کامل کے پاس آپ بیٹھیں گے تو پھر وہ اپنی توجہات سے پھر آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا، تصفیہ قلب بھی کرے گا، اور آپ کو زمین سے اٹھا کر لامکان کی بلندی تک پہنچا دے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیری مریدی، صحابہ کرام نے کہاں پیری مریدی کی تھی، صحابہ کرام نے کہاں پیری مریدی کی؟ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک کو پایا تھا۔ یہ صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن اترا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کی زیارت کی، فرشتوں کو حضور نبی کے زندہ بارگاہ عالیہ میں دیکھا، قرآن پاک کے اسرار کو محسوس کیا، یعنی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کرام نے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک میں، پہلی ہی زیارت میں، پہلی ہی نظر میں، پہلی صحبت میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ پچھلے آنے والوں کے لیے وہ مقام حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جس منزل پر صحابہ کرام پہنچ گئے۔ کس وجہ سے؟ کیا راتوں کو انہوں نے اٹھ کر ساری رات عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، ساری رات اللہ کا ذکر کیا تھا؟ نہیں، فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اللہ نے وہ مقام مرتبہ عطا فرما دیا کہ پچھلے آنے والے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں تھے، لیکن ماں کی خدمت آڑے آئی اور صحابیت کے درجے سے محروم رہ گئے۔ میرے سونے محبوب نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، سلام دے کر بھیجا، فرمایا جاؤ میرا سلام بھی ان کو دینا، تحفہ بھی بھیجا، اور فرمایا اویس کرنی سے کہنا اویس میری امت کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنا۔ یعنی اس شان
کے مالک، لیکن یہ خیر تابعی ہونے کے باوجود ایک ادنا صحابی کی بھی شان کو نہیں پہنچ سکے. ایک ادنا صحابی کی، ادنا صحابی سے بڑا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کو، نام آپ نے سنا ہوگا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. یہ قاتل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت جب یعنی جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا. ظاہر جب اسلام قبول کر لیا پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیا، معاف فرما دیا. لیکن حضرت وحشی نے یہ اپنا حق بھی ادا کر دیا، حق ادا کر دیا تھا کہ وہ جس نے وہ جھوٹا نبوت دعویٰ نبوت کیا تھا مسیلمہ کذاب، اس کو ہلاک کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. یا ایک اور صحابی جنگ کے دوران اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. آمنا سامنا ہوا، آپ نے اس کا کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو سواری سے اتر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جب حاضر ہونے لگے تو وہ پاؤں پھسل گیا تو سواری سے نیچے زمین پر گرے، سر کے بل گرے اور اسی وقت شہید ہو گئے. اسی وقت شہید ہو گئے. میرے سونے محبوب نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابیوں، جس نے جلدی دیکھنا ہو اس کو دیکھنا. کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی کچھ بھی نہیں کیا، صرف سونے محبوب کا کلمہ پڑھا، آپ کی زیارت کی، میں یہ جلتی ہے. یہ ادنا ترین صحابی تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس ادنا ترین صحابی کی بھی شان کو نہیں پہنچ سکتی جو شان صحابہ کرام کا. ایسے ہی ہم بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، خبیث قسم کے لوگ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ قیامت تک کوئی ہوگا. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا صدیق اکبر اکیلا ایک طرف اور ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو، فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی بھاری، سبحان اللہ، پھر بھی بھاری. جو اس شان کے مالک ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بکواس کرے اور پھر کہے کہ میں ایسی جنتی ہے، نہیں یہ نہیں.